عظمت صاحب وقار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسرا کے معاملے کی تفصیل اسے بتا رہے تھے۔ سر، اسرا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس کے والد کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے بہت بڑا ایثار کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو لوگوں کو استعمال کر کے معاملات کراتے ہیں۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے عظمت صاحب، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وقار نے عظمت صاحب کی بات کاٹتے ہوئے فوراً کہا، پھر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا، عظمت صاحب، ہم سب بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ سونیا کی موت نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم سب بہت بڑے فریب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر جیتے ہیں، ہم اس کو اپنی منزل بنائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روز بالکل اچانک موت ہمیں اس دھوکے سے نکال کر حقیقی دنیا میں لے جاتی ہے، خدا اور آخرت کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ مگر سر، یہ دنیا تو ایک حقیقت ہے نہیں، مگر لگتی ہے۔ یہی ہمارا اصل کام ہے، نظر نہ آنے والے غیبی حقائق کو دریافت کرنا، قبل اس کے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے لگیں۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، مگر کوئی قرآن کی اس پکار کو سننے کے لیے، اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ دنیا، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں ہمارے عقلی وجود کا، ہمارے اخلاقی وجود کا امتحان ہو رہا ہے۔ عقلی وجود کا امتحان ایمان ہے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے خدائے رحمان اور اس کی ابدی جنت پر ایمان لاتا ہے، اور اخلاقی وجود کا امتحان یہ ہے کہ کون مادی تقاضوں کے سامنے آنے پر بھی اخلاقی تقاضوں کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ سر، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ عظمت صاحب کے لیے وقار کی باتیں بالکل نہیں تھیں۔ وہ پہلے بھی ایک اچھا انسان تھا، مگر اب اس میں جو گہرائی انہیں نظر آ رہی تھی وہ ان کے لیے بالکل نہیں تھی۔ ان کے سوال پر وقار نے جواب دیا، عمرے کا سفر میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ دنیا کے بارے میں میرا زاویہ نظر مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ میں نے خدا کو بولتے ہوئے دیکھ لیا ہے، میں نے قرآن مجید کو دریافت کر لیا ہے۔ یہ دریافت کر لیا ہے کہ قرآن مجید اصلاً آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ مگر سر، ہم دنیا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عظمت صاحب نے ایک اور سوال کیا۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کی فلاح کے لیے جو شرائط قرآن نے پیش کی ہیں، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایسے انسان وجود میں آتے ہیں جو دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اور خلافت راشدہ کی ساری عظمت اسی حقیقت میں پوشیدہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی اور زندہ عملی تصویریں تھے۔ یہی دنیاوی جنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بے مثال کردار نے قائم کی تھی۔ میں نے خود کو اس رخ پر ڈھالنے کے لیے تیار کر لیا ہے، اور اب اس مقصد سے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قسم کے کردار کی توقع رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ شادی کر کے دوبارہ کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ دیکھیے، میں شادی نہ کر کے دنیا نہیں چھوڑ رہا۔ شادی کرنا نہ کرنا میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو مجھے اب شادی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں کوئی 18-20 سال کا نوجوان بھی نہیں ہوں، عورت جس کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ رہا کاروبار، تو اس کے لیے سرمایہ اب میرے پاس بچا نہیں ہے۔ ملازمت کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے، میں کسی کا ملازم نہیں بن سکتا۔ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے حکم دے۔ پھر میرے پاس اتنے وسائل ابھی باقی ہیں کہ سادہ سطح پر اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس لیے میں دنیا نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جس دنیا کی مجھے ضرورت نہیں، میں صرف اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے سر؟ عظمت صاحب کی سمجھ میں یہ تو آ گیا تھا کہ وہ شادی اور ملازمت وغیرہ کیوں نہیں کرنا چاہتا،
مگر ان کی دلچسپی اس بات کو جاننے میں تھی کہ وقار کے سامنے کیا مقصد ہے۔ دراصل فکری طور پر ایک اہم مسئلہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی سچائی کو دریافت کیا ہے، مگر میں نے قرآن مجید کو کسی غار سے دریافت نہیں کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بات میں سمجھا ہوں وہ اور لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کی جس دعوت ایمان و اخلاق نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، وہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں بدل رہی؟ قرآن مجید کے بیان کرتا جن حقائق نے دنیا اور مخلوق کو میری نگاہ میں غیر اہم کر کے خدا اور آخرت کو اہم تر بنا دیا ہے، وہ دوسروں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ سر، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیے، مذہب کا ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے، جسے سمجھنے کے لیے کسی عالم، مفسر، فقیہ اور مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا سادہ ترین ترجمہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے۔ مگر دوسری طرف عملی طور پر جو مذہبی روایات اور مذہبی تصورات موجود ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے بجائے لوگ دیگر چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ عصمت صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ وقار بولتا رہا۔ میں سونیا کی بیماری کے چند مہینوں میں اس پوری مذہبی فکر سے عملاً متعلق رہا ہوں، مگر وہاں قرآن مجید کی اصل تعلیم کو میں نے بالکل غائب پایا تھا۔ ان لوگوں کے کردار میں بھی قرآن مجید کی تعلیم کے اثرات کم ہی نظر آئے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک طویل فکری جدوجہد ہے جو اب مجھے کرنی ہے، اور یہ فکری جدوجہد اس عملی جدوجہد کے علاوہ ہے جو قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے مجھے ساری زندگی کرنی ہوگی۔ لیکن سر، آپ کی والدہ، میں اپنی والدہ کو بتا چکا ہوں کہ سونیا کے بعد میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اسی کو بہت سمجھا کہ ان کا بیٹا بیوی کے غم میں پاگل ہونے کے بجائے ایک نارمل اور مثبت انسان بن چکا ہے، بلکہ جتنی خدمت، توجہ، وقت اور محبت اب میں والدہ کو دیتا ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دی۔ اس لیے اب انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ میں نے اب آپ کو ایک بالکل مختلف انسان پایا ہے۔ آپ پہلے بھی بہت اچھے تھے، مگر اب آپ کے اندر عجیب کشش پیدا ہو چکی ہے۔ دل آپ کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ آتے رہیے گا، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ اسرا کے والد کا علاج ہو گیا اور وہ تندرست ہو کر گھر آ گئے۔ تعلیم ختم ہونے سے کچھ ہی عرصے قبل اسرا کو ایک بڑے ادارے میں مینیجر کی سطح کی جاب مل گئی۔ اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو کام سے روک دیا۔ اب گھر کے سارے اخراجات وہی اٹھانے لگی تھی۔ یہ تنخواہ اسرا کے گھرانے کے لیے کافی تھی، مگر اسرا کے عزائم بہت بلند تھے۔ وہ اپنے کیریئر کی بلندی پر جانا چاہتی تھی، چنانچہ وہ جز وقتی طور پر مختلف کورسز کر کے اپنی قابلیت بڑھاتی رہی، جس کے بعد مختلف اداروں میں اعلیٰ پوزیشن کے دروازے اس پر کھل گئے۔ اس نے بہت مختصر عرصے میں غیر معمولی ترقی کر لی۔ اس ترقی میں اس کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ اس کی صلاحیت اور اس نئی شخصیت کا بھی عمل دخل تھا جو رفتہ رفتہ پیدا ہوتی چلی گئی تھی۔ پرانی سادہ اطوار اور کمزور نظر آنے والی اسرا تو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ نئی اسرا ایک انتہائی مختلف شخصیت تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سونیا ہی آئیڈیل تھی۔ اس نے ظاہری انداز کم و بیش ویسا ہی اختیار کیا تھا۔ اس کا لباس ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ماحول کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ ساتھ میں اس نے بال کٹوا لیے اور انہیں ڈائی کروا کے جدید تراش خراش کا وہی حلیہ اختیار کر دیا جو کبھی اس نے سونیا میں دیکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں جتنی پرکشش ہو چکی تھی، اس نے اپنی شخصیت کے گرد اتنے ہی حصار بنا لیے تھے۔ لوگ اس میں کشش محسوس کرتے تھے، مگر ساتھ کام کرنے والے کسی مرد کی ہمت نہیں تھی
کہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ وہ ایک سخت گیر ایڈمنسٹریٹر، تخلیقی صلاحیت رکھنے والی ایک منصوبہ ساز اور لوگوں کو اپنی بات پر قائل کر لینے والی مقرر بن چکی تھی۔ اس میں وہ ساری قابلیت اور صلاحیت تھی جن کی بنیاد پر لوگ کیریئر میں ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کے بعد صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی اپنے شعبے میں کنٹری ہیڈ بن چکی تھی۔ اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ یوں ایک شاندار کیریئر حاصل کرنے کا اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے خواب بھی پورے کر دیے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنوں کی تعلیم پوری ہو چکی تھی۔ وہ بڑی والی کی شادی کر چکی تھی، جبکہ چھوٹی کی بات طے ہو چکی تھی۔ تاہم اس کے والد یہ خوشیاں نہیں دیکھ سکے تھے۔ لیور ٹرانسپلانٹ کے 2 برس بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ والدہ ابھی تک حیات تھیں، مگر ان کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی تھی۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ اسرا کی شادی ہو جائے، مگر اسرا کا اصرار تھا کہ پہلے چھوٹی بہن کی شادی کی جائے، اس کے بعد اس کی پسند کا کوئی ملا تو وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ اس کی پسند بھی اپنی جیسی ہی تھی، کوئی ایسا شخص جو اپنے کیریئر کے عروج پر ہو اور جس کے ساتھ مل کر وہ دنیا کو فتح کر لے۔ تاہم والدہ کی خراب صحت کو دیکھتے ہوئے اس نے چھوٹی بہن کی شادی فوراً کر دی تھی۔ بہن کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ پچھلے 2 ماہ ہی میں ہوا تھا۔ اسرا اب دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے تنہائی دور کرنے اور گھر کے کام کاج کے لیے 2-3 ماسیاں رکھی تھیں جو دن رات اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اس کے پاس بڑا سا گھر تھا، اپنی گاڑی، ماں، ڈرائیور اور زندگی کی وہ تمام سہولیات جو کبھی اس کا خواب تھیں، اس کے پاس تھیں۔ اس نے اپنے سارے خواب بہت چھوٹی عمر میں پا لیے تھے۔ یہی وہ 5 برس تھے جس میں وقار مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے بالوں میں اب سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی، مگر اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کو اس کے مذہبی ہونے کا تاثر مل سکے۔ مگر حقیقت میں اس کی شخصیت ٹھیک وہی بن چکی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں در حقیقت اس میں تبدیلی آئی تھی۔ عدل، احسان، سچائی، دیانت، ایفائے عہد، توکل، صبر، حسن خلق، قول سدید، خدمت خلق اور خدا کی عبادت میں ذوق و شوق کی وہ ایسی زندہ مثال تھا کہ ایسی مثال ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ قرآن مجید کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا جس کا جواب اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا۔ اس کی آمدنی کے ذرائع بہت محدود تھے، مگر اس کی ضروریات بھی اتنی ہی محدود تھیں۔ ملازمت نہ کرنے کی بنا پر اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔ اس وقت کا بڑا حصہ وہ ماں کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزارتا۔ اس کے علاوہ اس کی ساری دلچسپی مطالعے میں تھی۔ اسے عالم نہیں بننا تھا، مگر اتنا علم حاصل کرنا تھا کہ دین کا فکری پس منظر اس پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی اپنی زبان اردو میں غیر معمولی مذہبی علمی ذخیرہ موجود تھا۔ چنانچہ صبح و شام کتابیں پڑھنا اور اپنے علم کی تطہیر کر کے اسے بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا اس کا کام بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب ضرورت محسوس ہوئی، اس نے بلا تعصب ہر مکتب فکر اور ہر پس منظر کے اہل علم سے استفادہ کیا۔ اس کی زندگی اس ڈھب پر گزر رہی تھی اور گزرتی چلی جاتی، مگر ایک روز ایک اور طوفان نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ وقار بیٹا میں کچھ دنوں سے خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ وقار جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، یہ سن کر کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ خیریت تو ہے؟ بیٹا بس ہر وقت متلی رہتی ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ امی میں آپ کو کل صبح ہی ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی صبح وقار اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں گیا۔ اس نے کچھ میڈیسن دے دی، علامات سن کر احتیاطاً کچھ ٹیسٹ بھی کرا لیے۔ 2-4 دنوں میں جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا
تو وقار کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ پر ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ جو آخری بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وائرس اپنا کام کر چکا ہے۔ اس کی والدہ کا جگر کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ اس کی والدہ کی زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل تھی کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو۔ وقار اگر پہلے والا وقار ہوتا تو سارا علاج معالجہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اب اتنا مہنگا علاج کرانا اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ پچھلے 10 برسوں سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کاروبار تو شروع ہی میں ختم ہو گیا تھا، پھر گھر بک گیا، رفتہ رفتہ زمینیں جائیدادیں بکتی رہیں۔ اس کا خرچ زیادہ نہ تھا، مگر جو ضرورت مند آتا وہ اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے اسباب تو ابھی بھی موجود تھے، مگر ماں کا اتنا مہنگا علاج برداشت کرانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے۔ سو وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھیے مس اسرا، میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے۔ اسرا کے باس اظہر صاحب نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تھینک یو سر، کیا خوشخبری ہے؟ اسرا نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ اس برس آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہترین رہی ہے، اس لیے کمپنی نے آپ کو بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تنخواہ اور الاؤنسز میں بھی فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میری سفارش پر کمپنی آپ کو دے رہی ہے۔ سو نائس آف یو سر۔ نہیں، آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ آپ نے بہت ینگ ایج میں بہت ترقی کر لی ہے۔ میں نے اپنے کیریئر میں کم ہی لوگوں کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں خود ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، خود میں نے بھی اسی طرح ترقی کی تھی، اور آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ جلد آپ میری جگہ لے لیں گی۔ اسرا اظہر صاحب کی باتوں پر بہت خوش تھی۔ اظہر صاحب درمیانی عمر کے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو بہت اسمارٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے عمر سے کچھ کم لگتے تھے۔ اسرا 2 برس سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو ایک بہت اچھا اور پروفیشنل شخص پایا تھا۔ اسرا کے ساتھ ان کا رویہ بالخصوص شروع ہی سے بہت اچھا تھا۔ سر، آپ کی تعریف کی میں بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے آپ سے ایک بات اور کرنا ہے، اظہر صاحب نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا، اور میری بات بری لگے تو اسے بھول جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رک گئے، اور پھر کچھ تامل کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے۔ دیکھیے، میں ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، کیریئر کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں۔ بالکل آپ کی طرح میں زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب شخص بن چکا ہوں، مگر شاید اس عمل میں ذاتی زندگی کے تقاضے فراموش کر دیے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن شادی ہماری ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں جس جگہ آ گیا ہوں وہاں مجھے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، مگر زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ ایک ہی ہے۔ شاید آپ کو بھی میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت ہو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اسرا کے چہرے کو غور سے دیکھا، جو کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا، پھر بولے، لیکن یہ محض ایک تجویز ہے، آپ اس بارے میں سوچئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسرا نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اسے اظہر صاحب کی بات میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اگر شادی کرتی تو انہی جیسے کسی شخص سے ہی کرتی، اسے یہی سوٹ کرتا تھا، اور شاید ایسا ہی کوئی شخص وہ چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، سر، آپ مجھے کچھ وقت دیجیے۔ میں نے کبھی اس رخ سے نہیں سوچا تھا، مگر یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ میں اس بارے میں سوچوں گی۔ اگر میرے دل نے ہاں میں جواب دیا تو میں آپ کو بتا دوں گی، ورنہ میں آپ سے معذرت کر لوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں، آپ وقت لے لیں، میں انتظار کروں گا۔ کیسے ہیں سر آپ؟
آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عظمت صاحب نے وقار کے سامنے بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ خلاف معمول وقار کا وہ چہرہ جس پر شگفتگی رہتی تھی آج کچھ بجھا ہوا ہے۔ وہ وقار کے پاس آتے رہتے تھے مگر کافی دنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج وقار نے خود ان کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ دفتر سے سیدھا چلے آئے تھے۔ ان کے دل میں اس شخص کا غیر معمولی احترام اور محبت تھی۔ پہلے اپنے باس کے طور پر انہوں نے وقار کو ہمیشہ ایک اچھا انسان پایا، پھر جن حالات سے وہ گزرا اور جو تبدیلیاں اس میں آئیں، انہوں نے عظمت صاحب کی نظروں میں وقار کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بہت بہتر انسان بن چکا تھا۔ ایسا غیر معمولی شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے گا عظمت صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے حکم کیا، میں خود حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ فرمائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے۔ وقار کی بات عظمت صاحب کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ ملازمت کرنا وقار کے مزاج میں نہیں تھا، مگر وہ سمجھ سکتا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح گھر بیٹھا رہے تو اس کے وسائل بہرحال ایک دن ختم ہونے ہی تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، لیکن آفس جوائن کرنے کا فیصلہ آپ 10 برس پہلے کر لیتے تو آج اپنے آفس میں جاتے اور میں آج بھی آپ کا خادم ہوتا۔ لیکن چھوڑیے اسے، جو ہوا سو ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی کوئی جاب ملے۔ اصل میں امی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، ان کا جگر فیل ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ میرے بس کی بات نہیں، مگر پھر بھی ان کا جو کچھ علاج ضروری ہے اس کا خرچہ اٹھانے کے وسائل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ سر، مجھے بیگم صاحبہ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ کاش آپ اپنا کاروبار جاری رکھتے تو۔ عظمت صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اس بات کا کیا فائدہ تھا؟ ان کی بات پر وقار قدرے تعصب سے بولا، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں کیا کرتا؟ سونیا خود ہی نہیں گئی، اپنے ساتھ زندگی کی ہر امنگ بھی لے گئی۔ جس وقت تک سونیا پر مجھے صبر آیا اس وقت تک میرا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ ملازمت کا میرا مزاج نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی، مگر امی کی بیماری اچانک آ گئی۔ وقار یہ کہہ کر رک گیا۔ عظمت صاحب نے کہا، بات صرف اتنی نہیں ہے سر، آپ نے اپنا پیسہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر خرچ کیا۔ اگر آپ وہی پیسہ کہیں انویسٹ کرتے تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے۔ وہ پیسہ تو خدا کے ہاں انویسٹ کر چکا ہوں، مگر زندگی کا حساب کتاب تو رکھا تھا، مگر اس میں اتنی بڑی بیماری کا حساب نہیں رکھا تھا۔ اپنے بارے میں تو میں بالکل بے پرواہ ہوں اور کسی بھی وقت مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر ماں کو اس طرح دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں سر، خدا آپ جیسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس نے ہمیشہ خدا کے بندوں پر رحم کیا ہے خدا اس پر ضرور رحم کرے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، سر مجھے ابھی ایک خیال آیا ہے۔ فرمائیے، وقار نے کہا۔ آپ نے اپنی والدہ کا جس بیماری کا ذکر مجھ سے کیا ہے اس سے مجھے اسرا یاد آ گئی۔ کون اسرا؟ وہی سر جس کے والد کو یہی بیماری تھی اور آپ نے میڈم کے زیورات بیچ کر اس کے والد کا علاج کرایا تھا۔ ہاں، وہ بات تو مجھے یاد ہے، مگر میں جن پر احسان کرتا ہوں ان کے نام یاد نہیں رکھتا۔ مجھے معلوم ہے سر، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بنائی ہیں، لیکن اسرا نے ان سب لوگوں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ وہ میرا بہت احترام کرتی ہے۔ کافی عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن آخری دفعہ اس کا فون تب آیا تھا جب وہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اسے رہنے دیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے متعلق بتائیں۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھے خیرات دے یا بدلہ دے۔ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے آپ کے حوالے سے وہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔
मगर ये तो मैं कर सकता हूं कि आपकी मुलाजमत की बात करूं। वो ये बआसानी कर सकती है। वो मेरा बहुत लिहाज करती है। मुझे यकीन है कि वो मेरी किसी बात को नहीं टालेगी। आपको मैं अपने दोस्त के तौर पर मुतारिफ करा दूंगा। वहां आपकी तनख्वाह इतनी होगी कि आप अपनी वालदा का इलाज करा सकें। हो सकता है कि आप वहां इस काबिल हो जाएं कि वालदा के ट्रांसप्लांट के पैसे भी हो जाएं। मल्टी नेशनल कंपनी के लिए ये चीजें कोई बड़ा मसला नहीं होती। उन्होंने वकार को उसकी वालदा के हवाले से जो उम्मीद दिलाई थी, उसके बाद उसके लिए इनकार करना मुमकिन न था। उसने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप बात कर लें, लेकिन वादा करें कि उसे मेरे मुताल्लिक कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उससे कल ही बात करता हूं। इसरा के फोन की घंटी बजी। ये उसके पीए सिदरा का फोन था। इसरा ने फोन उठाकर हेलो कहा। मैडम, कोई अजमत साहब आपसे मिलना चाहते हैं, मगर उन्होंने पहले से वक्त नहीं लिया। कोई बात नहीं, उन्हें फौरन अंदर भेज दो। कुछ देर में अजमत साहब अंदर दाखिल हुए तो इसरा ने अपनी सीट से खड़े होकर उनका बहुत खुशदिली से इस्तकबाल किया। अस्सलामु अलैकुम सर, आपने खुद क्यों जहमत की? मुझे हुक्म करते, मैं हाजिर हो जाती। वालेकुम सलाम मिस इसरा, मैं तो खुद आपका ऑफिस देखना चाह रहा था। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दे दिया है। सर प्लीज आप तशरीफ रखें, इसरा ने उनको बिठाते हुए कहा। फिर अपनी नशिस्त संभालते हुए बोली, ये सब कुछ आपकी वजह से है। आप ना होते तो मैं कभी यहां ना होती। आप कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। आप बहुत काबिल हैं, और ये आपका बड़ापन है कि आपने इतनी तरक्की के बाद भी हमें याद रखा है। वरना स्टूडेंट्स तो बहुत हैं जिनकी हमने मदद की है। आपने बिलाशुबा मेरी तालीम में बहुत मदद की है, लेकिन इससे आगे बढ़कर आपने मेरे वालिद साहब के इलाज का भी बंदोबस्त किया था। मैं आपकी मेहरबानियां कभी नहीं भूल सकती। उसकी बात पर अजमत साहब का दिल चाहा कि वकार की वालदा की बीमारी का मसला बता दे, मगर उसे वकार से किया गया वादा याद आ गया। उसने मुलाजमत ही की बात करने का फैसला किया। तो फिर यह बताइए कि जिंदगी में कभी मुझे किसी मौके पर आपकी मदद की जरूरत हुई तो आप कर सकेंगी? जो मेरे बस में होगा वो सब करूंगी, इसरा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत काबिल, बहुत जरूरतमंद। उन्हें जॉब की सख्त जरूरत है। मुलाजमत तो मैं कहीं और भी उन्हें दिलवा सकता हूं, लेकिन उन्हें कोई अच्छी मुलाजमत चाहिए। उनकी जरूरत की नौयत ही ऐसी है। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकें तो यह आपका मुझ पर ज़ाती एहसान होगा। वो साहब क्या कर सकते हैं, क्या जानते हैं? वो साहब वहीं से एमबीए भी हैं जहां से आपने एमबीए किया है। बहुत बड़ी सतह पर काम करने का तजुर्बा भी है। मैनेजमेंट की सतह का हर काम वो कर सकते हैं। फिर तो जिस तरह आप चाह रहे हैं मैं वैसे ही जॉब की कोशिश करूंगी। अलबत्ता परमानेंट जॉब शुरू में शायद मुमकिन ना हो कि ऐसी कोई पोस्ट खाली नहीं। अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट पर मैं खुद अपने डिपार्टमेंट में उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की एक जॉब निकाल सकती हूं। एक प्रोजेक्ट मेरे सामने है जिसके हेड के तौर पर वो मेरे मातहत काम कर सकते हैं। इस तरह के बास काम मैं अभी तो खुद ही कर रही हूं। ये काम मैं उनसे ले लूंगी। गर्चे इसके लिए मुझे आउट ऑफ द वे जाना होगा, मगर आपका हुक्म है तो मैं आउट ऑफ द वे भी जाऊंगी। मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आइंदा ऐसा मत कहिएगा। मैं आपकी मकरूज हूं और हमेशा रहूंगी। सर, एक आखिरी बात और रह गई है। इसरा ने फाइल बंद करते हुए अजहर साहब से कहा। वो अजहर साहब के साथ दीगर उमूर पर डिस्कशन करने के बाद बोली। अजहर साहब ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। सर, जो आखिरी प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किया है यह हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम है। जी मुझे अंदाजा है।
میرے پاس اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ مینیجر اسائن کر دیا جائے تو وہ ساری تفصیلات دیکھ لے گا. میرا بہت سا وقت اس طرح بچ جائے گا. آپ آفس کے کسی سینئر شخص کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں. سر، آپ جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے ملازمین کو کتنا پریشر میں رکھتی ہیں. ہر شخص پر کام کا پہلے ہی بہت لوڈ ہے. ایسے میں جو شخص بھی میرے ساتھ آئے گا وہ رزلٹ نہیں دے سکے گا. میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نئی پوسٹ اناؤنس کر دی جائے. مگر ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی جاب تو نہیں نکالی جا سکتی. اظہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. وہ کمپنی کی پالیسی کو جانتا تھا کہ کم ملازمین سے زیادہ کام لینا ہے، کیونکہ وہ تنخواہ بہت اچھی دیتے تھے. مگر ظاہر ہے کہ یہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی کے معیار کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن ملک کی کرنسی میں تبدیل ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور لوگ اس تنخواہ کے لیے دیوانہ وار کام کرتے تھے. یہ اظہر کی ذمہ داری تھی کہ اس پالیسی کو جاری رکھے. ایسے میں کوئی نئی جاب کی گنجائش نہ تھی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، لیکن اول تو یہ کانٹریکٹ جاب ہوگی، کوئی مستقل جاب نہیں ہوگی کہ کمپنی پر کوئی زیادہ بوجھ پڑے. دوسرے یہ کہ سر، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. کام تو نہیں ختم ہوتے. اسرا کی بات معقول تھی، اور بات بھی اسرا کی تھی. اظہر کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے منع کرے. وہ ہنستے ہوئے بولا، چلیے آپ کی سہولت کے لیے میں اپروو کر دیتا ہوں. آپ جس شخص کو اپنے لیے مناسب سمجھیں سلیکٹ کر لیں. تھینک یو سر، سو نائس آف یو. یہ کہتے ہوئے اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی. وقار اسرا کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا اس بات کا منتظر تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بلائے. وہ سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ اپنے آفس میں اندر بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ منتظر ہوتے تھے کہ وہ انہیں ملنے کے لیے بلائے، اور آج خود اسے باہر انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس نے سوچا، نہ جانے میں نے زندگی میں باس بن کر کتنی دفعہ تکبر کیا ہوگا. شاید اسی لیے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. وقار کا یہ خیال اس کی حساسیت کا نتیجہ تھا. قرآن مجید نے وقار کا ذہن اب ایسا کر دیا تھا کہ وہ اپنی خوبیوں کو گننے کے بجائے اپنی خامیوں کو گنتا رہتا. جو کمزوری شاید اس میں نہ ہوتی، اس کو بھی کمزوری سمجھ کر اللہ سے معافی وہ درگزر کا سوال کرتا رہتا. قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے وہ مستقل توبہ کرتے رہنے والے ہوتے ہیں. خود احتسابی کی شدت میں وقار اب اسی کا نمونہ بن کر رہتا تھا. تاہم حقیقت یہ تھی کہ وقار ہمیشہ سے ایک بہت بہتر انسان رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بہت کچھ پا لیتا ہے تو رب کو بھولے رہتا ہے. وقار نے بھی ابتدائی زندگی اسی غفلت میں گزاری. کاروبار اور سونیا، یہی اس کی زندگی کی اصل ترجیحات تھی. پھر پہلے اس کی زندگی سے سونیا گئی اور پھر بزنس کیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی غفلت بھی چلی گئی. اس نے اس غفلت بھری زندگی پر اللہ سے بہت معافی مانگی تھی. اس کے بعد سے اپنا بے رحمانہ اور سخت احتساب وقار کی عادت تھی. اس عادت نے کبھی اس میں تکبر نہیں پیدا ہونے دیا تھا. اسی عادت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن گیا تھا کہ پروردگار مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا کر رکھ. وہ اپنی نگاہوں میں حقیر تھا، مگر اس کے ارد گرد کے لوگ اسے ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. وقار کافی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا. اسرا بہت مصروف تھی. وقار کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. وہ اللہ کو یاد کرتا رہا اور اس دن کو یاد کرتا رہا جب ہر انسان خدا کے حضور پیش ہو کر اپنی ابدی زندگی کے فیصلے کا منتظر ہوگا. قرآن مجید نے وقار کا انداز فکر ایسا ہی بنا دیا تھا. ہر بات میں خدا کے جمال و کمال اور اس کی صفات کو یاد کرنا، ہر مشکل میں آخرت کی سختی کو یاد کرنا، ہر آسانی میں خدا کا شکر کر کے خدا کی جنت کی دعا کرنا.
کچھ دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ اسرا کی پی اے سدرا تھی۔ اس نے وقار سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم اسرا آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھا اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ اسرا کی پی اے سدرا اس سے مخاطب ہو کر بولی، میڈم یہ وقار صاحب ہیں۔ اسرا نے غور سے وقار کو دیکھا۔ یہ درمیانی عمر کا ایک شخص تھا۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ داڑھی اور سر کے بالوں میں کچھ سفیدی آ رہی تھی۔ ایک سیدھا سادہ سا شخص تھا جو اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ماحول کے لیے قطعی ناموزوں تھا۔ اسرا نے اسے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا، مگر وہ مجبور تھی کہ عظمت صاحب کو زبان دے چکی تھی۔ اگر عظمت صاحب اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ کبھی اس طرح کے کسی شخص کو اپنے ہاں نہ رکھتی۔ اسرا کی پی اے وقار کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو اسرا نے وقار سے کہا، بیٹھیے۔ وقار نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے نشست پر بیٹھنا چاہا، مگر عین اسی لمحے اس کی نگاہ اٹھی اور اسرا پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقار کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر گھونسا رسید کر دیا ہو۔ اس کے سامنے اس کی مردہ بیوی سونیا زندہ ہو کر دوبارہ آ گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا یہ سونیا نہیں ہے، اسرا ہے۔ شکل بھی مختلف ہے، مگر اپنے اسٹائل میں اسرا بالکل سونیا کا عکس تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ سونیا کی جدائی کا جو زخم برسا برس میں مندمل ہوا تھا، وہ اسرا کو دیکھ کر پھر تازہ ہو گیا، لیکن وہ مجبور تھا۔ یہ ابتلا کا قانون ہے۔ جو شخص خدا کے راستے پر چلتا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے نیک بندوں کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ ہر تھوڑے عرصے میں ان کی روح پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ ضرب وہ ساز دل چھیڑ دیتی ہے جس کا وجد آفرین ترنم بندہ مومن کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ مگر یہ بات کی بات ہوتی ہے، جب یہ ضرب لگتی ہے تو ہتھوڑے کی طرح انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس ایک لمحے میں وقار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سونیا کی جدائی کا ناسور جو وقت کے مرہم کے ہاتھوں منتمل ہو چکا تھا، اسرا نے اسے پھر کھرچ ڈالا تھا۔ اسرا اس کے جذبات و احساسات سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس نے ایک باس کی طرح گفتگو شروع کی، وقار صاحب میں بالکل صاف بات کروں گی، اس آفس میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر عظمت صاحب کی کسی بات کو ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ صرف ان کی وجہ سے یہاں موجود ہیں۔ اب آپ کو اپنا میرٹ ثابت کرنا ہوگا۔ ثابت کر دیا تو میں آپ کی مستقل جاب کی کوشش کروں گی، ورنہ آپ بغیر کسی لحاظ کے فارغ کر دیے جائیں گے۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا، مروت اور لحاظ کا شائبہ تک نہ تھا، مگر وقار کو اس کا لہجہ بالکل برا نہیں لگا۔ وہ اس انداز سے بہت اچھی طرح مانوس تھا۔ یہ اسرا نہیں، سونیا بول رہی تھی۔ ٹھیک وہی انداز تھا، سیدھا اور سخت۔ اسی انداز پر وقار سونیا سے کہا کرتا تھا کہ تم بہت بد لحاظ ہو۔ وہ جواب دیتی تھی کہ اسی لیے میں ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر اور بزنس وومن ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میڈم، وقار نے گردن ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا تو اسرا اس کی طرف ایک فائل بڑھاتی ہوئی بولی، آپ کو اس پروجیکٹ کی نگرانی کرنی ہے۔ اس فائل کو پڑھ لیجئے۔ کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میری پی اے سدرا سے بات کر لیجئے گا۔ وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اور جاب کی دیگر تفصیلات وغیرہ آپ کو بتا دے گی۔ پھر اس نے فون اٹھا کر سدرا کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے کہا، سدرا میں وقار صاحب کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، انہیں ان کا روم دکھا دو۔ یہ کہہ کر اس نے وقار کی طرف دیکھا اور کہا، وقار صاحب۔ اس کی بات پر لمحہ بھر کے لیے وقار نے اسرا کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسرا سونیا سے مختلف شکل کی تھی، لیکن اس کا فیس کٹ بالکل سونیا جیسا تھا۔ اس کے ساتھ جو چیز دونوں میں مشترک تھی وہ ظاہری انداز تھا۔ اسرا کی شخصیت کا مجموعی تاثر
اس کی ظاہری وضاحت اور انداز گفتگو کی بنا پر بالکل ویسا ہی تھا جیسے سونیا کا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں اسرا کی آواز آئی، آپ جا سکتے ہیں، سدرا آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گی۔ اس کی بات سن کر وقار اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ سدرا وقار کو اس کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وقار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان پر ایک شعر آ گیا۔ تمام عمر میں ہر صبح کی اذان کے بعد ایک امتحان سے گزرا، ایک امتحان کے بعد۔ سونیا وقار کی زندگی تھی، وہ گئی تو اپنی ساتھ زندگی کی ساری بہاریں لے گئی۔ گرچہ قرآن مجید کو پانے کے بعد وقار کو صبر آ گیا تھا، مگر اس کی دوسری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سونیا کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ سونیا کو اس طرح بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دوسری لڑکی سونیا کا عکس بن کر اس کے سامنے رہے۔ اس عکس نے اس کے پرانے زخم پھر تازہ کر دیے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جاب چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے جو تنخواہ دی گئی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ اسرا نے جو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ممکن تھی اس کے لیے رکھوائی تھی۔ اگر وہ مستقل ہو جاتا تو پھر والدہ کا ٹرانسپلانٹ کروانا بھی ممکن تھا۔ یہاں سے اسے بآسانی قرض بھی مل سکتا تھا اور کمپنی کے پے رول پر میڈیکل کی بھی بہت کچھ سہولیات تھیں۔ وہ کچھ دیر کشمکش میں رہا اور پھر قرآن مجید کو ذہن میں تازہ کرنے لگا۔ وہاں زندگی کی ہر اصولی رہنمائی اسے مل جاتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ ہم جانچنے کے لیے اچھے برے حالات سے تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ مشکل کو جب مشکل اور مسئلے کو جب مسئلہ سمجھا جائے تو انسان حالات کا مقابلہ درست طور پر نہیں کر پاتا، مگر جب مسئلے کو امتحان اور زندگی کا ایک روٹین کا معاملہ سمجھا جائے تو انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ قرآن مجید یہی زاویہ نظر اسے دے رہا تھا۔ یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک امتحان ہے۔ یہاں مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ ہے۔ اسے ملنے والی آسانی پر شکر گزار بننا تھا اور سامنے آنے والی مشکل پر صبر سے کام لینا تھا۔ اس کی والدہ کی بیماری ایک مشکل تھی، مگر اس کے نتیجے میں اس میں آنے والی یہ تبدیلی ایک آسانی تھی کہ وہ جاب کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ بغیر کسی خاص کوشش کے اتنی اچھی جاب ملنا ایک آسانی تھی، مگر اسرا کا سونیا کا عکس بن کر سامنے آنا ایک مشکل تھی۔ جب وقار نے اس پہلو سے سوچا تو اب کوئی مشکل نہ رہی، کوئی آسانی نہ رہی۔ اسے مشکل اور آسانی کے بجائے اپنے رد عمل پر توجہ رکھنی تھی۔ آسانی اسے غفلت میں نہ ڈال دے، مشکل اسے دل برداشتہ نہ کر دے۔ اسے یہی کرنا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے، مگر خود زندگی خدا کی سمت ایک سفر ہے۔ وقار کو یہ سفر اس طرح کرنا تھا کہ رب کے حضور جب وہ پہنچے تو ایک اعلی شخصیت لے کر پہنچے، نہ کہ ایک ناشکرا اور بے صبر انسان بن کر۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی تھی۔ وہ اب بالکل مطمئن تھا۔ اس نے پروجیکٹ کی فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یار یہ میڈم اسرا تو اپنا بندہ لے کر آ گئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نئی پوسٹ نکلی ہے تو ہمارا چانس بن جائے گا۔ جمال نے چھری کانٹے کی مدد سے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سارے کلیگ اس وقت لنچ کے لیے ایک جگہ جمع تھے۔ اسرا کی پی اے سدرا، جمال، انم اور ربیہ، یہ سب براہ راست اسرا ہی کے ماتحت تھے۔ گرچہ ڈپارٹمنٹ میں اور لوگ بھی تھے، مگر یہ سب براہ راست اسرا کو رپورٹ کرتے تھے اور اسی لیے آپس میں ان کی کافی دوستی بھی تھی۔ سدرا تم بتاؤ کیا چکر ہے؟
تمہیں تو اندر کی ہر بات معلوم ہوتی ہے، انم نے سدرا کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، چکر کیا ہونا ہے، ایک عظمت صاحب ہیں، میڈم ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں، کبھی وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آ جائیں تو میڈم بلا تاخیر ان کو اندر بلاتی ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے احترام سے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ عظمت صاحب ہیں کون؟ ربیہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ یہ میڈم کے والد کے کوئی دوست ہیں یا پھر کوئی بہت ہی قریبی جاننے والے، مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ سدرا نے شانے اچکاتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ چلو یار، ہمیں کیا، ہمارا چانس تو گیا، ورنہ میں اس پوسٹ کے لیے بالکل اہل تھا، آخر تم سب سے سینئر جو ہوں۔ جمال نے کچھ حسرت اور کچھ فخر کے ساتھ کہا۔ ہاں، مگر ہم سب سینئر لوگوں کو بھی وقار صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، یہی میڈم اسرا کا حکم ہے، ذرا آگے پیچھے ہوئے تو میڈم کچا چبا جائیں گی۔ اس دفعہ بولنے والی انم تھی۔ پتہ نہیں یار، یہ میڈم اسرا کی ایج اتنی کم ہے اور اتنی جلدی اتنا اوپر پہنچ گئی۔ ربیہ نے رشک آمیز لہجے میں اسرا کی پوزیشن پر تبصرہ کیا۔ ربیہ ڈیئر، محنت، ٹیلنٹ اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی زبردست صلاحیت، یہ ہے میڈم کی ترقی کا اصل راز۔ سدرا نے فوراً ربیہ کو مخاطب کیا۔ اور میڈم کی خوبصورتی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا؟ جمال نے قدرے بےہودہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو سدرا پھٹ پڑی۔ بکواس مت کرو تم، اظہر صاحب سمیت آفس کے سارے مرد میڈم سے ڈرتے ہیں، وہ ہر کسی کو ایک ڈسٹینس پر رکھنے کی عادی ہیں، کسی کی مجال ہے کہ میڈم سے بے تکلف ہو سکے۔ اس کی بات سن کر بھی جمال ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میڈم اسرا جس روز کسی مرد کو دیکھ کر مسکرا دیں گی، وہ ان کے قدموں پر گر کر لوٹنے لگے گا، اسی لیے میڈم مسکراتی نہیں ہیں، اور جب مسکراتی ہیں تب بھی آنکھوں میں ایسا روب ہوتا ہے کہ کسی کو مسکراہٹ کا غلط مطلب نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس دفعہ انم نے سدرا کی تائید کی، اس پر ربیہ نے بھی جمال کو لتاڑا۔ ہاں جمال، تم بلا وجہ میڈم پر الزام لگا رہے ہو، انہوں نے ساری ترقی میرٹ پر کی ہے، وہ میرٹ کے خلاف کچھ نہیں کرتی۔ ارے تم سب تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے لگ گئی، میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میڈم کس مزاج کی ہیں، مگر یہ میرٹ والی بات ہے نا، یہ وقار صاحب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ ربیہ نے فوراً سوال کیا۔ بتا دوں؟ جمال نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے وقار کی اپوائنٹمنٹ کے وقت حیرت کے ساتھ یہ بات جمال کو بتائی تھی، جس کو وہ اب باقی لوگوں کو بھی بتانے جا رہا تھا۔ جمال نے ربیہ اور انم کی طرف سر جھکاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ بات یہ ہے کہ وقار صاحب کی سی وی میں پچھلے کئی برس سے کوئی جاب بیان نہیں ہوئی، وہ کافی بڑی بریک کے بعد جاب کرنے آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے اہم پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے۔ اوہ آئی سی، انم اتنا ہی کہہ کر رہ گئی، جبکہ ربیہ نے بھی ہونٹ سکیڑ کر کہا، اوہ، اس دفعہ تو میڈم نے اپنے لیے خود ہی مسئلہ پیدا کر لیا۔ جمال نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے کہتے ہیں سفارش بہت بری چیز ہے۔ یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے وہ کم و بیش کھانا ختم کر چکے تھے، اتنے میں آفس کلرک نے ان کے پاس آ کر کہا، میڈم سدرا کے علاوہ باقی آپ تینوں کو لنچ کے بعد وقار صاحب نے بلایا ہے۔ چلو بھائی، نئے باس کا بلاوا آ گیا، اب ان کو بھی بھگتو۔ جمال یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وقار نئے آفس میں پہلے ہی ہفتے میں سیٹ ہو گیا۔ اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو، وہ تو ایک پوری بزنس ایمپائر چلاتا رہا تھا، یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا، اسے صرف ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ یہ کام اس نے تیزی سے کر لیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک پوری ٹیم تھی۔ یہ لوگ اصلاً تو اسرا کے ماتحت تھے، لیکن چونکہ وہ اس پروجیکٹ کی سربراہی اسرا کی نمائندگی کرتے ہوئے کر رہا تھا، اس لیے ہر طرف سے اسے مکمل سپورٹ ملی تھی، اس لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔
البتہ دو تین چیزیں تھیں جو اس کے لیے مسئلہ بنی تھیں۔ ایک مسئلہ تو ساتھ کام کرنے والوں کا اس بات پر حسد کرنا تھا کہ وہ براہ راست ان کا باس بن کر آیا ہے۔ ایک آدھ شخص جیسے جمال کی طرف سے شروع میں بہت منفی انداز بھی سامنے آیا، مگر وقار نے اپنے حسن خلق اور حکمت سے اس کے اور تمام لوگوں کے منفی طرز عمل کو مثبت میں بدل دیا۔ لوگوں سے الجھنا، ان کو نیچا دکھانا، ان پر روب جمانا اس کا انداز نہ تھا۔ وہ ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا تھا، لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا، جس کی بنا پر سب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔